رات کی تاریکی آسمان پر اپنی چادر پھیلا چکی تھی۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھی، لیکن ایک گھر ایسا تھا جہاں دلوں میں طوفان برپا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جس کی دیواروں نے بچپن ہی سے اہل بیت کی محبت کو پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ اسی گھر میں دو ایسے نوجوان پرورش پا رہے تھے جن کے نام تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہونے والے تھے، اور وہ تھے حضرت عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں نوجوان کون تھے اور ان کی زندگی کیسی تھی، اور کیوں آج بھی ان کا ذکر آتے ہی دل عقیدت سے جھک جاتے ہیں؟ یہ صرف دو نوجوانوں کی کہانی نہیں، بلکہ وفا، قربانی، عشق اہل بیت اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کی ایسی داستان ہے جو سننے والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ عون اور محمد حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ وہ عظیم خاتون تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی۔ اس نسبت نے ان دو نوجوانوں کو بچپن ہی سے عظمت، شجاعت اور تقوی کے ماحول میں پروان چڑھایا۔ گھر میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہوتے تو عون اور محمد ہمتن گوش ہو جاتے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بیان کی جاتی تو ان کی آنکھوں کے اندر چمک آ جاتی۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان ہوتے تو ان کے دل محبت سے بھر جاتے۔ خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی محبت صرف ایک رشتہ دار کی محبت نہیں تھی، وہ انہیں اپنے رہبر، اپنے استاد اور اپنے دل کا سکون سمجھتے تھے۔ بچپن میں جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے تو دونوں بھائی دوڑ کر ان کے استقبال کے لیے پہنچ جاتے، ان کے قریب بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے اور ان کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ جسم مضبوط ہو چکے تھے، لیکن دلوں میں عاجزی اور محبت ویسی ہی تھی جیسے بچپن میں ہوتی ہے۔ پھر تاریخ کا وہ نازک دور آیا جب امت کے حالات بدلنے لگے۔ ظلم اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا اور حق کو دبانے کی کوشش اور بھی زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب مدینہ سے روانگی کا وقت آیا تو اہل بیت کے گھروں میں عجیب کیفیت تھی، ہر طرف بے چینی تھی اور ہر طرف آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے حق کے لیے کھڑے ہونے کا عزم بھی موجود تھا۔ عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما نے جب سنا کہ ان کے ماموں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر روانہ ہونے والے ہیں تو ان کے دل بے قرار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، اس راستے میں خطرات ہیں، مصیبتیں ہیں اور شاید موت بھی ہے، لیکن عشق اہل بیت خوف کو نہیں جانتا۔ ایک روایت کے مطابق جب حالات مزید سنگین ہونے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھتی تھی اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی محسوس کرتی تھی۔ یہ وہ روشنی تھی جو حق کے راستے پر قربان ہونے والوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ ایک رات عون رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر وقت آیا تو کیا تم اپنے ماموں کا ساتھ دو گے؟ محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، میں اپنی جان تو کیا، اپنی ہر خوشی قربان کر دوں گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ ایک عہد تھا۔ اور دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیٹوں کے دلوں کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں نوجوان حق کے راستے میں کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ چنانچہ جب قافلہ مکہ کی طرف بڑھا تو عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما بھی اہل بیت کے ساتھ تھے۔ راستے بھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرتے، بچوں کا خیال رکھتے اور ہر مشکل گھڑی میں اہل بیت کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے۔ چنانچہ سفر طویل تھا لیکن حوصلے بلند تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب کربلا کی سرزمین قریب آ رہی تھی، دور تک پھیلا ہوا ریگستان، تپتی ہوئی زمین، گرم ہوائیں اور ایک پر اسرار خاموشی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد یہی زمین تاریخ کی سب سے دردناک داستان اپنے اندر سمیٹنے والی ہے۔ چنانچہ جب قافلہ کربلا پہنچا تو عون اور محمد نے بھی اس سرزمین کو دیکھا۔ شاید ان کے دلوں نے محسوس کر لیا تھا کہ تقدیر انہیں کسی عظیم امتحان کی طرف لے جا رہی ہے۔
راتوں کو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے قریب بیٹھتے اور ان کی باتیں سنتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر سکون تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے ساتھی بہت کم ہیں۔ یہ سکون دیکھ کر دونوں نوجوانوں کے ایمان میں اور زیادہ قوت آ جاتی، لیکن ابھی اصل امتحان باقی تھا۔ کربلا کی ریت ابھی خون سے سرخ نہیں ہوئی تھی، خیموں میں ابھی بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آن اور محمد کے دلوں میں ایک ہی خواہش تھی کہ اگر قربانی کا وقت آئے تو وہ اپنے ماموں پر اپنی جان نچھاور کر سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے نام وفاداری اور شہادت کی ایسی مثال بن جائیں گے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر محرم کی وہ صبح قریب آنے لگی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چنانچہ کربلا کی سرزمین پر سورج پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن اہل بیت کے خیموں پر غم کے بادل چھا چکے تھے۔ فرات کا پانی قریب ہونے کے باوجود ان پر بند کر دیا گیا تھا۔ بچے پیاس سے بے قرار تھے، خواتین کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے، مگر ان تمام حالات کے باوجود ایک چیز ایسی تھی جو کمزور نہیں ہوتی تھی، اور وہ تھا حق پر قائم رہنے کا عزم۔ آن اور محمد بھی انہی خیموں میں موجود تھے۔ وہ جوان تھے اور طاقتور بھی، اور ان کے دل ایمان کی روشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ خیموں کے باہر دشمن کے لشکر کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونے کے بجائے حق کی حمایت کا جذبہ اور بڑھ جاتا۔ محرم کی نویں رات آ پہنچی۔ یہ وہ رات تھی جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکتا۔ یہ سن کر ہر طرف خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی چند لمحوں کی تھی۔ یکے بعد دیگرے جاں نثار کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آن اور محمد بھی اسی مجلس کے اندر موجود تھے۔ ان کے دل دھڑک رہے تھے، آنکھیں نم تھی، لیکن ان کے ارادے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے خاموشی سے عہد کر رہے ہوں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ رات گزر رہی تھی، خیموں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کوئی نماز میں مصروف تھا اور کوئی دعا کر رہا تھا، اور کوئی اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کے اندر مصروف تھا۔ دوسری طرف دشمن کے لشکر میں جنگ کی تیاریاں جاری تھی۔ صبح ہونے والی تھی، اور یہی وہ صبح تھی جس کے بعد تاریخ کبھی پہلے جیسے نہیں رہنی تھی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ میدان کربلا میں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف چند درجن وفادار جانثار موجود تھے اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر موجود تھا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی تو امام حسین کے ساتھی یکے بعد دیگرے میدان میں اترنے لگے۔ ہر جانب تلواروں کی جنکار سنائی دے رہی تھی، گرد و غبار آسمان تک بلند ہو رہا تھا۔ ہر شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں میں غم کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی تھی۔ آن اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل بے چین ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اب ان کی باری بھی قریب آ رہی ہے۔ آخر کار دونوں بھائی اپنے والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ وہی بچے تھے جنہیں انہوں نے اپنی آغوش میں پالا تھا۔ یہ وہی بچے تھے جنہیں بچپن میں سینے سے لگا کر وہ سلایا کرتی تھی، لیکن آج وہ بچے حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت مانگنے آئے تھے۔ اور رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے عرض کیا کہ امی جان، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کر سکیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے جگر کے ٹکڑے خود موت کی اجازت مانگ رہے ہوں، مگر یہ کوئی عام ماں نہیں تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور فرمایا، میرے بیٹو، اگر تم حق کے راستے میں جان قربان کر دو تو مجھے تم پر فخر ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر دونوں نوجوانوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اب وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بانجوں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں نوجوان کس جذبے کے ساتھ میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ابتدا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکنا چاہا،
کیونکہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی تھی۔ لیکن جب دونوں بھائیوں نے اپنی خواہش کا بار بار اظہار کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اجازت ملتے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور خیموں میں موجود اہل بیت کی نظریں ان پر جم گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے دل میں درد بھی تھا اور فخر بھی۔ درد اس لیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو آخری بار دیکھ رہی تھی، اور فخر اس لیے کہ ان کے بیٹے حق کے راستے میں قربانی پیش کرنے جا رہے تھے۔ عون رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے میدان کی طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا اور چہرے پر جلال نمایاں تھا، اور دل میں عشق حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجزن تھا۔ میدان میں پہنچ کر انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی اور کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خون سے تر بدن کے ساتھ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور ان کے لبوں پر شکر کی کلمات تھے، اور پھر وہ جام شہادت نوش کر گئے، جس پر خیموں کی طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی شہادت دیکھ کر محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے تلوار مضبوطی سے تھامی اور میدان کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ میدان کربلا ان کے قدموں کی گواہی دے رہا تھا، اور تقدیر ان کے لیے بھی شہادت کا تاج تیار کر رہی تھی۔ لیکن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر، ان کے آخری الفاظ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر گزرنے والی قیامت ابھی باقی تھی۔ چنانچہ میدان کربلا خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ تپتی ہوئی ریت پر شہداء کے مقدس جسم پڑے تھے، اور آسمان گویا اس عظیم قربانی پر رشک کر رہا تھا۔ ایک طرف اہل بیت کے خیموں سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور دوسری طرف باطل کا لشکر اپنی تعداد پر نازاں کھڑا تھا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ تاریخ تعداد سے نہیں، کردار سے لکھی جاتی ہے۔ حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں غم بھی تھا اور عزم بھی تھا، اور انہوں نے ابھی ابھی اپنے بھائی کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے دیکھا تھا، مگر ان کے قدموں میں لرزش نہ آئی تھی۔ انہوں نے ایک بار خیموں کی طرف دیکھا، وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی تھی۔ ماں اور بیٹے کی نظریں ملی، بغیر کچھ کہے دونوں ایک دوسرے کا پیغام سمجھ گئے۔ یہ جدائی کی آخری گھڑی تھی۔ محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے دل ہی دل میں اپنی ماں کے لیے دعا کی، اور پھر گھوڑے کا رخ میدان کی طرف موڑ دیا۔ جیسے ہی وہ میدان میں داخل ہوئے، دشمن کی سپاہیوں نے انہیں گھیرنے کی کوشش کی، لیکن محمد رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تلوار بجلی کی مانند چلتی ہوئی دشمنوں کو کاٹ رہی تھی۔ دشمن حیران تھا کہ اتنی کم عمری میں اتنی بہادری اور استقامت کہاں سے آ گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ وہ اسی خاندان کے فرد تھے جس نے ہمیشہ حق کے لیے قربانیاں دی تھی۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ پوری قوت کے ساتھ لڑتے رہے۔ ایک کے بعد ایک دشمن ان کے سامنے شکست کھاتا گیا، لیکن ابھی بھی دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بارشیں ہونے لگی۔ آخرکار ایک ظالم نے وار کیا اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ کربلا کی گرم ریت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ خون ان کے جسم سے بہہ رہا تھا، لیکن ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد ان کی روح اپنے رب کے حضور حاضر ہوگی۔ یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں لخت جگر حق کے راستے میں شہید ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر وہ صبر دکھایا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دیگر شہداء کی لاشیں خیموں کی طرف لائی جاتی تھی تو اہل بیت ان کے استقبال کے لیے آتے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کی لاشوں کے پاس فوراً روانہ نہ ہوئی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے غم کا بوجھ مزید بڑھے۔ یہ ماں کا وہ عظیم صبر تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بانیوں کی شہادت سے بے حد رنجیدہ تھے۔
یہ وہ بچے تھے جنہیں انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جنہیں بچپن سے جوانی تک اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج وہی نوجوان ان پر اپنی جان قربان کر چکے تھے۔ لیکن کربلا کا امتحان ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار شہید ہو چکے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ خیموں میں موجود بچے پیاس سے نڈال تھے اور خواتین غم سے چور تھیں، اور دشمن آخری حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری امت کے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غمگین کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے حق، عدل اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو گویا آسمان و زمین پر قیامت برپا ہو گئی۔ اہل بیت کے خیموں میں کوہرام مچ گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھا۔ وہ بھائی جس کے لیے ان کے دونوں بیٹے قربان ہو چکے تھے، وہ بھائی جس کے لیے پورا خاندان کربلا آیا تھا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس عظیم سانحے کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے بالکل نہیں چھوڑا۔ اگرچہ ان کا دل غم سے چور تھا، لیکن ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہی اہل بیت کا طریقہ ہے، اور یہی ان کی عظمت تھی۔ آن اور محمد کی شہادت ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سناتی، بلکہ یہ عظیم سبق دیتی ہے۔ یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اور کبھی اس راستے میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور کبھی اپنے آرام کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور کبھی اپنے سب سے قیمتی چیز کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ آن اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما جوان تھے، ان کے سامنے پوری زندگی پڑی تھی۔ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ چنا، انہوں نے وفاداری کو چنا، اور انہوں نے قربانی کو چنا، اور اسی لیے آج صدیاں گزرنے کے باوجود ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام صرف یہ نہیں کہ کون شہید ہوا، بلکہ اصل پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اور جب بھی وفاداری، قربانی اور عشق اہل بیت کا ذکر ہوگا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دو عظیم فرزندوں آن اور محمد کا نام احترام سے شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو پہچانے، اس پر قائم رہنے اور اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے دلوں کو معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔